ایک سرسبز اور پرسکون سلطنت میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مہین تھا۔ وہ نہ تو بہت امیر تھی اور نہ ہی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کا دل بے حد خوبصورت تھا۔ مہین اپنے باپ اور اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ مہین کو کھانے پکانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ایسے لذیذ کھانے بناتی کہ پورے گاؤں میں اس کی خوشبو پھیل جاتی، لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنا بنایا ہوا کھانا غریبوں میں بانٹ دیتی تھی۔ لوگ اس کے ہاتھ کے کھانے کے ساتھ اس کی محبت کو بھی محسوس کرتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک دن اچانک پوری سلطنت پر ایک خوفناک سایہ چھا گیا۔ ایک عجیب و غریب بیماری نے پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ تیزی سے بیمار ہونے لگے، گلیاں سنسان ہونے لگیں، ہر گھر میں آہوزاری کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی بیماری کی زد میں مہین کا باپ بھی آ گیا۔ مہین کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ وہ دن رات اپنے باپ کے علاج کے لیے باغ دور کرنے لگی۔ اس نے ہر حکیم سے مدد مانگی، کئی لوگوں نے علاج کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی بھی اس کے باپ کو ٹھیک نہ کر سکا۔ ہر گزرتا دن مہین کے دل میں ایک درد اور ایک عزم کو جنم دے رہا تھا۔ ایک رات جب مہین اپنے بیمار باپ کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں آگ تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں ہار نہیں مانوں گی، میں خود علاج تلاش کروں گی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جڑی بوٹیوں کا علم سیکھے گی۔ وہ خود اپنے باپ اور پورے گاؤں کو اس بیماری سے بچائے گی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ وسائل۔ اس کی ساری جمع پونجی اپنے باپ کے علاج میں خرچ ہو چکی تھی۔ گھر کا گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مہین نے ہمت نہ ہاری۔ اسے خبر ملی کہ محل میں ایک بہترین باورچی کی ضرورت ہے جو شاہی خاندان کے لیے خاص کھانا بنائے۔ وہ فوراً محل پہنچی۔ پہلے تو اسے ایک عام لڑکی سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، لیکن جب اسے کھانا بنانے کا موقع ملا تو اس نے ایسا لذیذ کھانا تیار کیا کہ بادشاہ اور ملکہ حیران رہ گئے۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، ایسا ذائقہ تو ہم نے کبھی نہیں چکھا۔ ملکہ نے محبت سے کہا، تم صرف ایک باورچی نہیں، ایک نعمت ہو۔ یوں مہین کو محل میں نوکری مل گئی۔ دن کے وقت مہین محل میں بہترین کھانے بناتی اور رات کو تھکی ہاری واپس آ کر جڑی بوٹیوں کی کتابیں پڑھتی اور تحقیق کرتی اور تجربے کرتی۔ محل میں ایک اور شخص بھی تھا، شہزادہ عمر۔ وہ بہت مغرور اور غریبوں سے نفرت کرنے والا تھا۔ ایک دن مہین محل کے باغ سے گزر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نہایت قیمتی اور نایاب گلدان تھا جو وہ احتیاط سے باورچی خانے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اچانک تیز گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجی۔ شہزادہ پوری رفتار سے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مہین گھبرا گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے گلدان چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور گلدان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شہزادہ عمر فوراً رکا، پیچھے مڑا اور غصے سے نیچے اترا۔ اس نے مہین سے کہا، تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنا قیمتی تھا؟ تمہاری پوری مہینے کی تنخواہ بھی اس کے برابر نہیں۔ مہین نے گہرا سانس لیا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ کے گھوڑے کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے میں گھبرا گئی۔ شہزادہ ایک لمحے کو چونک گیا، کیونکہ کسی نے اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ شہزادے نے غرور سے پوچھا، تم ہو کون اور یہاں کیا کرتی ہو؟ مہین نے سکون سے جواب دیا، میں شاہی باورچی خانے میں کام کرتی ہوں۔ اور پھر مہین وہاں سے چلی گئی، بغیر جھکے، بغیر ڈرے۔ شہزادہ حیران تھا۔ اس نے فوراً اپنے خادموں سے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جلد ہی اسے پتہ چلا کہ وہ ایک عام باورچی ہے، مگر اس کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف پورے محل میں ہوتی ہے۔ شہزادے کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ اس نے سوچا، دیکھتے ہیں یہ واقعی ہی اتنی قابل ہے۔ اگلے دن شہزادہ خود باورچی خانے میں آیا۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ اس نے مہین کو بلایا اور ایک لمبی فہرست اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، یہ سب کھانے آج تیار کرو اور یاد رکھو، اگر ایک بھی چیز میں کمی ہوئی تو میں تمہیں فوراً محل سے نکال دوں گا۔ یہ فہرست بہت مشکل تھی۔ درجنوں پیچیدہ اور شاہی پکوان اس میں موجود تھے، مگر مہین نے ہمت نہ ہاری۔ پورا دن وہ مسلسل کام کرتی رہی۔ آخرکار سب کھانے تیار ہو گئے۔ جب شہزادے نے کھانا چکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں رک گئیں۔
نہیں۔ ذائقہ بے حد بہترین تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے پلیٹ رکھ دی اور نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ماہین سمجھ گئی کہ وہ جان بوجھ کر اس کی محنت کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن شہزادے کو چین نہیں آیا۔ وہ جان بوجھ کر مہین کو تنگ کرتا تاکہ مہین محل کو چھوڑ کے چلی جائے، لیکن مہین نے شہزادے کی ہر سازش کا حوصلے سے جواب دیا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادے کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ غریبوں سے نفرت کرتا تھا اور بیمار لوگوں کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کوئی بھی شخص جس کے گھر میں کوئی بھی افراد اس موذی بیماری میں مبتلا ہے وہ محل کے قریب بھی نہ آئے۔ ہمیں یہ بیماری نہیں لگنی چاہیے۔ بہت سے ضرورت مند لوگ محل کے دروازے سے واپس لوٹ جاتے۔ ماہین یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر میں ٹوٹتی مگر خاموش رہتی۔ وہ رات کو مزید محنت سے جڑی بوٹیوں کا مطالعہ کرتی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ایک دن شہزادے کو اچانک ایک سچائی کا پتہ چلا۔ اس نے خادموں سے سنا وہ لڑکی مہین جسے شہزادہ روز تنگ کرتا ہے، اس کا باپ بھی اسی موذی بیماری میں مبتلا ہے۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے مہین کو محل میں نکالنے کا ایک موقع اور مل گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ مہین جلد سے جلد اس محل سے نکل جائے۔ محل میں جہاں بادشاہ اور ملکہ رحم دل تھے، وہیں شہزادہ دن بدن بے چین اور غصے میں رہنے لگا۔ اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا، کہیں یہ بیماری محل تک نہ پہنچ جائے۔ اسی خوف نے اسے سخت اور ظالم بنا دیا۔ آخرکار شہزادے نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور آہستہ سے کہا، آج رات یہ قیمتی ہار مہین کے تھیلے میں رکھ دو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ ہار ملکہ کو نہایت پسند تھا۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ خاموشی سے وہ ہار مہین کے بیگ میں ڈال دیا۔ اگلے دن محل میں ہنگامہ مچ گیا۔ ملکہ کا قیمتی ہار غائب ہو گیا ہے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ تمام ملازمین کے تھیلوں کی تلاشی لی جائے۔ سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ دل دھڑک رہے تھے، سانسیں رکی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لی گئی اور پھر مہین کی باری آئی۔ جب اس کا بیگ کھولا گیا تو وہ قیمتی ہار مہین کے بیگ سے نکلا۔ ملکہ کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے دکھ اور غصے سے کہا، مہین تم؟ مہین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مہین نے کہا، نہیں ملکہ صاحبہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ملکہ نے سخت فیصلہ سنایا اور کہا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں رہو گی۔ مہین نے رو رو کے کہا، مہربانی سے مجھے مت نکالیں، میرا باپ بیمار ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مگر سپاہیوں نے اسے محل سے باہر نکال دیا۔ دور کھڑا شہزادہ عمر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، آخرکار وہ چلی گئی۔ نور آنسوؤں کے ساتھ محل سے دور جا رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دل ٹوٹ چکا تھا مگر اندر کہیں ایک چنگاری ابھی باقی تھی۔ مہین اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ کھانے کا انتظام۔ مجبور ہو کر وہ جنگل گئی تاکہ کچھ پھل توڑ سکے۔ وہ ابھی درختوں کے درمیان گھوم ہی رہی تھی کہ اچانک ایک نرم روشنی پھیلی اور ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے مسکرا کے کہا، تمہارا یہاں آنا بے مقصد نہیں، تمہارا دل صاف ہے، اس لیے تمہیں یہ علم دیا جا رہا ہے کہ یہ جڑی بوٹی لو، اسے پانی میں ملا کر اپنے باپ کو پلاؤ، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مہین نے فوراً ایسا ہی کیا۔ چند دنوں میں اس کے باپ کی حالت بہتر ہونے لگی اور پھر وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ اب مہین نے ہار نہیں مانی۔ وہ گاؤں کے باقی بیمار لوگوں کا بھی علاج کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں ٹھیک ہونے لگا۔ لوگ خوش ہو کر اسے دوائیں دیتے اور بدلے میں کچھ پیسے بھی دیتے۔ مہین نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی بلکہ ایک ماہر ڈاکٹر کے طور پر مشہور ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک خبر آگ کی طرح پھیل گئی، شہزادہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ محل میں بے چینی پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اعلان کیا، جو بھی ہمارے بیٹے کو ٹھیک کرے گا اسے انعام اور دولت دی جائے گی۔ مہین نے یہ خبر سنی تو اس کا دل ایک لمحے کو سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کیوں مدد کروں؟ مگر اس کے باپ نے نرمی سے کہا، بیٹا، اصل انسان وہ جو برائی کے بدلے بھی بھلائی کرے۔ نور خاموش ہو گئی اور پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں جاؤں گی۔ نور نے اپنا روپ بدلا، سادہ کپڑے، چہرے پر نقاب اور آواز میں تھوڑی تبدیلی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ محل پہنچی اور علاج شروع کیا۔ چند دنوں میں شہزادی کی حالت بہتر ہونے لگی۔
اور شہزادہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا، نرمی، شرمندگی اور پشیمانی۔ جیسے جیسے وہ ٹھیک ہوتا گیا، اسے بار بار مہین یاد آتی، وہی لڑکی جسے اس نے بے گناہ ہو کر بھی سزا دلائی تھی۔ مہین اپنے بدلے ہوئے روپ میں آخری دن شہزادے کے پاس آئی اور کہا، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، امید ہے کہ آپ بہتر محسوس کر رہے ہوں گے۔ شہزادہ بے چینی سے بولا، میں تمہیں کیا دوں؟ تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مہین نے آہستہ سے اپنا نقاب اتار دیا۔ شہزادہ جیسے سکت رہ گیا۔ اس نے کہا، تم نے میرا علاج کیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ خاموشی سے سر ہلایا۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ پھر اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بات چاہیے، جس طرح آپ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اسی طرح سب کے سامنے سچ بتا دیں کہ میں بے قصور تھی۔ یہ کہہ کے مہین وہاں سے چلی گئی۔ زیادہ پوری رات سو نہ سکا، وہ پوری رات اپنی غلطیوں پر روتا رہا۔ اگلی صبح اس نے پورے دربار میں اعلان کروایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ سب کی نظریں شہزادے پر تھیں۔ شہزادہ آگے بڑھا۔ اس نے کہا، محل کے باورچی خانے میں جو لڑکی کام کرتی تھی، جس پر چوری کا الزام لگا تھا، وہ بے قصور ہے۔ یہ سب میری سازش تھی۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شہزادے سے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب کیا فائدہ، وہ تو اب یہاں نہیں ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ یہاں موجود ہے۔ مہین آگے بڑھی اور اپنا نقاب اتارا۔ بادشاہ اور ملکہ فوراً اس کے پاس آئے اور کہا، بیٹی، تمہیں سب پتا تھا، پھر بھی تم نے ہمارے بیٹے کی جان بچائی۔ مہین مسکرا کے بولی، مجھے بس اپنی سچائی چاہیے تھی، اور وہ آج سب کے سامنے آ گئی۔ مہین جانے لگی، مگر اس بار کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے۔ شہزادہ فوراً اس کے پیچھے گیا اور کہا، میں اپنے تمام گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مہین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہین کے دل میں بھی اس کے لیے نرمی آ چکی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور سر ہلایا۔ کچھ ہی عرصے بعد مہین اور شہزادے عمر کی شادی ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو انسان اپنی غلطی مان لے، وہی اصل میں عظیم ہوتا ہے، اور سچائی ایک دن ضرور سامنے آتی ہے۔